اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ سب سے پہلے تمام عالم انسانیت اور عالم اسلام کو روز ولادت باسعادت امام حسن مجتبی سبط اکبر کریم اہل بیت علیہم السلام کی اس بابرکت مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ کو اجاگر کرنا اور سیرت طیبہ کی تشریح اور تبلیغ ہماری اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، خصوصاً امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات اقدس راہ خدا میں خصوصاً غریب، غربا، بیوہ، یتیم اور بے سہارا انسانوں کو سہارا دینے کے سلسلے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات اقدس مشہور و معروف ہیں، اور آپ کی سخاوت آپ کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ محمدیہ کی طرف سے ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ، جو کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اس دن چونکہ رمضان المبارک بھی ہیں، تو ہم نے کافی عرصہ سے یعنی کئی سال ہو گئے ہیں کہ خدا نے یہ توفیق ہمیں دی ہیں، جامعہ محمدیہ کو یہ توفیق حاصل ہے اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام سے، جیسا کہ اس پنافلیکس سے بھی ظاہر ہے کہ 15 کی شام کو افطاری کا یہاں پر انتظام کیا جاتا ہے، اور اس انتظام کرنے میں اگرچہ اس کا انتظامیہ جو ہے جامعہ محمدیہ کی طرف سے ہیں، اور لیکن اس کی سربراہی حجت الاسلام والمسلمین آغا سید اکبر شاہ رضوی فرما رہے ہیں، اور اس پروگرام کے لیے سب سے زیادہ سال بھر، یوں کہیں تو سال بھر اس کی تیاریوں میں ہم مصروف رہتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماسٹر سلمان صاحب اس کا تمام تر دار و مدار اور ذمہ دار ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو دسترخوان، جیسا کہ آج ہم نے یہاں پر مدرسے کے سامنے روڈ پر دسترخوان بچھاتے ہیں، اور روڈ پر دسترخوان بچھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے گھر پہ کوئی دعوت دی جاتی ہیں تو کسی کو بلایا جاتا ہے، جن کو بلاتے ہیں وہ آتے ہیں، جن کو بلاتے نہیں ہیں وہ آتے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر روڈ پر جو ہے دسترخوان بچھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر
سب کو بلایا جاتا ہے، جو بھی آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ اور اس دسترخوان پہ آنے کے بعد ایک خصوصیت یہاں پر یہ ہے کہ اس دسترخوان پر آنے کے بعد سب یکساں ہیں، برابر ہیں، چاہے عالم ہو، چاہے وہ کسی دنیاوی کسی بڑے عہدے پر فائز ہو، چاہے ایک عام غریب آدمی ہی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب ایک زمین پر جو ہیں، سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور سب ایک ساتھ جو ہیں یہاں پر افطاری کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس دسترخوان کے لیے کسی NGOs کی طرف سے یا کسی تنظیم کی طرف سے یا کسی پارٹی کی طرف سے یا کسی اہم کاروباری شخصیت کی طرف سے کوئی فنڈنگ یا اس کے لیے کوئی جو ہے ان کی طرف سے اہتمام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر جتنا بھی اہتمام ہوتا ہے اور جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر مومنین مومنات اپنی طرف سے حسب توفیق چندے کے طور پر حسب توفیق لا کے جو ہے ادھر مارٹ سلمان کے حوالے کرتے ہیں اور ان کو جمع کر کے ہم یہاں پر جو ہے دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں، دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر پورے پاکستان میں نہ کہیں تو کم از کم ہم بلتستان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدرسہ جامعہ محمدیہ کی یہاں پر کچھ خصوصیات ہیں، کچھ چیزوں کو ہم نے احیاء کرنے کی کوشش کی ہیں یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے، اس مدرسے کے توسط سے۔ انہی میں سے ایک جو ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس سیرت کو دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے نام سے احیاء کرنے کی ہم نے کوشش کی ہیں، اور اس میں تمام مومنین مومنات ہر جگہ سے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ضرور بضرور اس میں اپنا کچھ حصہ ڈالتے ہیں، اور انہی حصوں کو جمع کر کے جو ہے یہاں پر اس دسترخوان کا ہم اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر علماء کرام بھی تشریف لاتے ہیں، پاری سے خصوصی طور پر حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی طاہری مسلسل دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے اوپر تشریف لانے والے علماء میں سے ہیں، جو سالانہ تشریف لاتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ دکھا سکیں تو یہ ہمارے علماء کرام ہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں تو کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی جو ہے تلاش اور کوشش اور مسلسل جد و جہد کی وجہ سے، اور یہ یہاں پر ہمارے طلاب مسلسل جو ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور خصوصی انتظام کے لیے یہاں پر دسترخوان بچھانا اور تبرکات کو جو ہے دسترخوان پہ اتارنا اور کھانا دینا، یہ تمام کے تمام ذمہ داری نوجوانان یورنگت المصباح آرگنائزیشن کی طرف سے، ان کی طرف سے یہ تمام کے تمام انتظامات ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کا بھی سٹار ٹی وی کھرمن کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لا کر اس کار خیر کو اجاگر کرنے کی اور اس کار خیر کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے مومنین تک پہنچانے کے لیے آپ نے کوشش کی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور دعا ہیں کہ خدا بحق محمد وال محمد دسترخوان امام حسن کے انتظامات میں آپ کو بھی شامل کریں، اور اس دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے فیض سے آپ کو بھی فیض یاب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دسترخوان امام حسن کریم اہل بیت، ان کے یہ زندگی، تمام زندگی غریب غربا کی پرورش ان کے کفالت میں گزرے ہیں، اور ان کے سخاوت، ان کے کریمی کے بارے میں یہ روایات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ پوری جائیداد غریب غربا میں تقسیم کیا، اور تیسری دفعہ تمام گھر کے اساس تک، بلکہ اپنے پاؤں کے جوتے تک غریبوں میں تقسیم کیا۔ اس ہستی کی یاد میں، اس کے تأسیس میں یہ دسترخوان امام حسن بچھایا گیا ہے۔ ان کے تمام مومنین نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور میں خود بحقیر بھی گزشتہ
5 سال سے مسلسل اس دسترخوان پر حاضر ہوتا ہوں، شاید اس امید میں کہ میں بھی مہمانان امام حسن میں شمار ہوں، کہ دسترخوان امام حسن پر رزق کھانے والوں میں سے میں بھی شامل ہوں، تو ان کے نظر کرم ہمارے اوپر اس کے نظر کرم ہو جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم بس آپ سب کا یہ مختصر الفاظ میں شکریہ ادا کرتے ہیں اس ہستی کے، اور وہ بندہ حقیر کو وہاں مدینے میں بھی امام باغ امام حسن میں ادھر بھی مہمان امام حسن کے مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا، دوران حج وہاں بھی جاتے رہیں، اور ادھر بھی یہ دسترخوان امام حسن، تو ہمارے گوشت اور خون اس امام حسن کے رزق سے انہی کی طرف نسبت جو دسترخوان ہے اس سے ہوا ہے، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے اوپر ان کا اپنا نظر کرم کریں گے اور ہم کو اپنے مہمانوں میں شامل ہی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی امید پہ ہم ادھر آتے ہیں، اسی عقیدت کے اظہار کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور مومنین کا جو جوش و خروش ہے اور ان کا عقیدہ ہے بہت ہی انتہائی جوش و خروش ہے، سب کا عقیدہ امام حسن کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پر جو طعام کی جو انہوں نے افطار کی اہتمام کیا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی تھی اور ہمیشہ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ میری دعا ہے پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے گناہان کو بخش دے، ان کا آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ اس دسترخوان میں شرکت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان کی مرحومین کو خلعت مغفرت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام ان منتظمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے ہمارا YouTube چینل بلتستان سٹار TV سبسکرائب کریں۔